السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین گرامی، چند دنوں سے آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ سن 2021 کا پہلا سورج گرہن وہ 10 جون کو لگنے والا ہے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ 4 سوال ہیں، ان کے ہم آپ کے سامنے جواب دینے کی آسان انداز میں کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، یہ سورج گرہن کن شہروں میں دکھائی دے گا اور اس کا وقت کیا ہوگا؟ دوسرا سوال، سورج کو گہن کیوں لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تیسرا سوال، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اور چوتھا سوال، جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، پریگننٹ وومن ہوتی ہیں، تو ان کو اس وقت کن باتوں کی احتیاط رکھنی چاہیے؟ جہاں تک سب سے پہلا سوال ہے دوستو بزرگوں کہ سورج گرہن کن شہروں میں دکھائی دے گا، تو جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورج گرہن ہندوستان کے اکثر شہروں میں دکھائی نہیں دے گا، بلکہ اروناچل پردیش ایک صوبہ ہے ہندوستان کا، اسی طرح لداخ، وہاں کے کچھ شہروں میں جزوی طور پر یہ غروب آفتاب سے پہلے دکھائی دے گا۔ بقیہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے جو ہمارے یہ اطراف کے جو ممالک ہیں، وہاں کہیں بھی یہ سورج گرہن دکھائی نہیں دے گا۔ البتہ روس، شمالی کینیڈا، گرین لینڈ وغیرہ اور اسی طریقے سے کچھ افریقی ممالک اور شمالی امریکہ میں یہ جزوی طور پر اور کہیں پر مکمل طور پر یہ سورج گرہن دکھائی دے گا۔ دوسرا سوال کہ سورج کو گہن کیوں لگتا ہے؟ اس کی سائنسی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند جب حائل ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر پڑنے کے لیے یہ چاند رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اس لیے سورج کو گہن لگتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دیکھو، کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے یا کسی بڑے انسان کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج کو اور چاند کو گہن لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو اس کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اسے سمجھ میں آیا کہ یہ سورج اور چاند کو گرہن کا لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس میں مین وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اگرچہ سائنسداں اس کی جو بھی وجہ بتاتے ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، اگر احادیث پر ہم گہری نگاہ ڈالیں تو جو باتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج اور چاند گرہن کے وقت نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنی استطاعت میں ہو صدقہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اعمال سے اس دن خاص طور پر بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ اعمال جو ہمیں سورج گرہن کے وقت کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک چوتھا سوال ہے کہ حاملہ عورتوں کو کن باتوں کی احتیاط رکھنی چاہیے، دوستو بزرگوں، ہمارے سماج میں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہاں بہت ساری باتیں اندھ وشواس کی قبیل سے مسلمانوں میں در آئی ہیں کہ وہ عورتیں جو امید سے ہوتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ان کو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں یہ تاکید کرتی ہیں کہ وہ اس وقت سوئی کو ہاتھ میں نہ لیں، کاٹنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، قینچی ہے، دراتی ہے یا چھری چاقو ہے، اس سے وہ کوئی چیز نہ کاٹیں، ورنہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ ساری کی ساری باتیں سب توہمات کے قبیل سے ہیں۔ اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ اس موقع پر یہ سب چیزیں کرنے سے اگر نقصان ہو جائے گا میرے بچے کا، تو دوستو بزرگوں یہ غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔